وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا کہ جب وہ لغو باتوں سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی معنی کو، اسی مفہوم کو سورہ قصص میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور جو لغو اور فضول باتوں سے دور رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی متعدد صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. ان میں ایک نمایاں اور اہم صفت یہ ہے کہ وہ لغو اور بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں. لغو کہتے ہیں ایسے کام کو، ایسی بات کو جو بے معنی بھی ہو اور بے مطلب بھی ہو اور بے سود بھی ہو. لغو کہتے ہیں ایسے کام کو جو اصل مقصد سے پھیرنے والا ہو. اور لغو کہتے ہیں ایسے کام کو جس کے ذریعے سے دنیا میں بھی کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو اور بلا ثمر ہو. لغویات کی سب سے بدترین شکل یہ ہے، فضولیات کی سب سے قبیح ترین شکل یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جائے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا ہے، اسی سے چشم پوشی کرنے لگے، اسی سے پہلو تہی کرنے لگے. ایسے لوگوں کے سامنے صرف مادیت ہوتی ہے. ایسے لوگ صرف روٹی کپڑا مکان کی باتیں کرتے ہیں. ایسے لوگ صرف زر زمین اور زن کی باتیں کرتے ہیں. قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا انجام بھی بتا دیا ہے. ان کا کیا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے منکر ہیں، وہ لطف اٹھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں اور وہ اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے اور جانور کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی زندگی ایسی گزرے کہ اس کے اندر کوئی مقصدیت نہ ہو، معنویت نہ ہو، کوئی افادیت نہ ہو، تو پھر ایسی زندگی کا انجام ہی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے سورہ مومنون کے اخیر میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو لغویات کی اور فضولیات کی سب سے بدترین شکل یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جائے. فضولیات اور لغویات کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان بیکار کاموں میں لگا رہے، غیر مفید کاموں میں لگا رہے. اور یہ چیز ایسی ہے جو انسان کو پورے طور پر اس کے مقصد سے تو نہیں ہٹاتی ہے، لیکن بڑی حد تک مقصد سے دور کرتی ہے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی تعریف کی ہے جو لغو اور بیکار باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن میں. متعدد صفات ہیں عباد الرحمن کی، اللہ کے نیک بندوں کی. انہی میں ایک صفت یہ ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا کہ جب وہ لغو باتوں سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی معنی کو، اسی مفہوم کو سورہ قصص میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. جب وہ لغو باتیں سنتے ہیں، فضول باتیں سنتے ہیں، بیکار باتیں سنتے ہیں، غیر مفید باتیں سنتے ہیں، تو پھر وہ اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا اعمال ہمارے لیے ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلامتی ہو، ہم ان باتوں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگ
جو اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور لغو باتوں میں نہیں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے بالا خانے ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ عباد الرحمن کی جزا ہے، ان کے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں فرمایا ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، لغو بات نہیں سنیں گے اور گناہ پر ابھارنے والی باتیں نہیں سنیں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ کوئی لغو بات اور کوئی جھوٹ بات جنت میں نہیں سنیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں انسان کوئی لغو بات نہیں سنے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لغو بات ایسی ہے جس کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، اور انسان کو اس کے مقصد سے پھیرنے والی چیز ہے۔ تو انسان یہ کوشش لغو باتوں سے محفوظ رہے، اور یہ کیسے محفوظ رہے گا اس کے لیے بھی ترتیبات ہیں، اس کے لیے بھی انتظامات شریعت کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ عام طور پر جو ایک موحد ہوگا، ایک مکمل ایمان والا ہوگا، اللہ رب العزت سے تعلق رکھنے والا ہوگا، وہ حرام اور فحش باتوں کے قریب نہیں جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ حرام کا ارتکاب نہ کرے، وہ اس بات کوشش کرتا ہے کہ فحش باتوں کے قریب نہ جائے، لیکن وہ لغویات کے ذریعے سے وہ حرام کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ لغویات سے نہیں بچے گا، فضول باتوں سے نہیں بچے گا، غیر مفید باتوں سے نہیں بچے گا، تو پھر وہ حرام کے قریب آہستہ آہستہ پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتیں چھوڑ دے، لغو باتیں چھوڑ دے، بیکار باتیں چھوڑ دے۔ جب وہ بیکار باتیں چھوڑ دے گا، صرف کام کی بات کرے گا، ضرورت کے وقت بولے گا، ضرورت کے وقت لکھے گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوگی اور خود اس کی زندگی صحیح انداز میں گزرے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے علی زین العابدین۔ انہوں نے اپنی مجلس میں لوگوں کو بتایا کہ لغویات سے سب سے بچنے کا بہتر طریقہ یہ ہے، لغویات سے بچنے کا سب سے بہتر نسخہ یہ ہے کہ انسان انہی مجلسوں میں شرکت کرے جس سے اس کا دینی فائدہ ہو، جس سے اس کا مذہبی فائدہ ہو، جس سے اس کا اسلامی اور ایمانی فائدہ ہو۔ من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزادکم فی العلم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، ایسے افراد جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جن کے عمل سے آخرت کی یاد تازہ ہو، بولیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف ذہن متوجہ ہو، ایسی مجلسوں میں انسان شریک ہوگا، لازم پکڑے گا، تو پھر لغویات سے، غلط باتوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں اور 5ویں خلیفہ راشد سمجھے جاتے ہیں اور شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کے 2 دور ہیں۔ ایک دور وہ ہے جس میں وہ ناز و نعمت کے اندر پل بڑھ رہے تھے اور بڑی شاہی زندگی گزار رہے تھے، اور اس میں ان کے بہت سے ہم پیالہ ہم نوالا افراد تھے، دوست احباب تھے۔ ایک زندگی وہ ہے جو انہوں نے خلافت کے ساتھ گزاری ہے اور اس میں وہ بالکل بدل گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے کچھ دوست آئے اور کہا عمر کچھ وقت تو فارغ کرو جس میں ہم بیٹھ باتیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ اب کہاں خالی وقت تو اللہ کے پاس اب ہوگا، یعنی دنیا میں کام کرنا ہے اور کام ہی کے لیے یہ سارے اوقات ہیں، نہ کہ بیٹھ کر انسان خوشگپیوں میں اپنے وقت کو ضائع کرے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک مداری آیا اور اس نے ایک کرتب دکھایا۔ کرتب اس کا یہ تھا کہ ایک سوئی اس نے زمین میں گاڑی اور اس کے ناکے سے 10 سوئیاں پار کر دی۔ بہت تعجب ہوا لوگوں کو کہ عجیب و غریب اس نے کرتب دکھایا ہے، اس نے کھیل دکھایا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اس کو 100 دینار دیے جائیں اور 100 کوڑے بھی اسے لگائے جائیں۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ 100 دینار بھی اور 100 کوڑے بھی، دینار کا مطلب تو سمجھ میں آیا۔ پھر خلیفہ سے پوچھا کہ یہ 100 کوڑے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زندگی جو ایک انمول تحفہ ہے، خزانہ ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو اس نے ایک لغو اور فضول کام میں صرف کیا۔ سوئی کے ناکے سے سوئی کو پار کرنا یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں ہے۔ اس کے بدلے اگر ذکر کرتا، تلاوت کرتا، علمی کام کرتا، رفاہی کام کرتا، اللہ کی یاد میں گزارتا تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا۔ تو لغو اور بے بنیاد کاموں میں انسان اگر اپنے آپ کو لگائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غلط رخ پر چلا جائے گا۔ آج کل لغویات کے بہت سے مظاہر ہمارے سامنے ہیں۔ یہ گیمز کے نام سے جو مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، گھنٹوں ہمارے نوجوان اور بچے اس میں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر کوئی ایک پھلجھڑی چھوڑ دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں مہینوں اس پر تبصرے ہوتے رہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم جو کام کی باتیں ہیں اور جو مفید باتیں ہیں ہمارے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، پورے دین و ایمان کے لیے بھی، انہی باتوں کو ہم اس پر لکھیں اور انہی باتوں کو ہم بولیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل ہوگی اور ہماری زندگی صحیح رخ پر جائے گی۔
بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امامت اور قیادت کا منصب عطا فرمایا تھا، اور وہ ایک زمانے تک دنیا کی سب سے بڑی قوم اور باعزت قوم تھے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی اس قیادت اور امامت کی قدر نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا منصب قیادت سے، اور منصب امامت سے انہیں ہٹا دیا۔ انہی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کا قتل ہوا۔ ان لوگوں نے چاہا کہ قاتل کا پتہ چل جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل جس نے قتل کیا ہے اس کا پتہ چل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مدد فرما اور قاتل کا پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بتائی، وہ یہ کہ ایک جانور کو یہ لوگ ذبح کریں، اور جانور کا جو پارچہ ہوگا اس کے ذریعے سے جو مقتول ہے اس کے جسم پر ماریں، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے وہ مقتول زندہ ہوگا اور وہ قاتل کا نام بتائے گا۔ آسان سی ترکیب تھی کہ ایک جانور ذبح کریں اور پھر اس کے ذریعے سے اس پارچے کے ذریعے سے مقتول ماریں اور وہ اٹھ جائے گا اور پھر وہ قاتل کا نام بتائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے قیل و قال کرنا شروع کی، پوچھا کہ وہ جانور کیسا ہو، وہ موٹا ہو یا چھوٹا ہو، اس کی صفات کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، دسیوں قسم کے سوال کر ڈالے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ معاملہ مشکل ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لغویات میں انسان اگر پڑھتا ہے تو پھر پھنستا چلا جاتا ہے، اور اگر صالح کاموں میں رہے گا تو اس کا نتیجہ اچھا ظاہر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کرنا فرض کیا ہے۔ اب حج کرنا فرض کا تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض کیا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا، کیا اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اگر آپ یہ فرما دیتے ہاں ہر سال، تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بیجا سوال کرنا، بے موقع سوال کرنا اور ایسی بات کہنا جس کے ذریعے سے کوئی دوسرا مطلب نکلے، یہ شریعت میں محمود نہیں ہے، مقبول نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان لغویات سے پرہیز کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، انما اہلک من کان قبلکم کثرت سوالہم واختلافہم علی انبیائہم۔ پرانے لوگوں کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ بیجا سوالات اور انبیاء کرام سے اختلاف کرنا تھا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کو کارآمد بنائیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، نئے ہجری سال کا آغاز ہوا ہے، ہم ترتیب بنا لیں اپنے اعمال کی اور اپنے نظام کی، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ لغویات سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیقات سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔